اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. وزارت مذہبی امور نے حجاج کرام کی اعلیٰ تربیت کے لیے مناظر حج کی تصاویر پر مشتمل پریزنٹیشنز کا اہتمام کیا ہے. پریزنٹیشنز کے اس حصے میں ہم آپ کو اپنے گھر سے لے کر بیت اللہ شریف تک اس مبارک سفر میں پیش آنے والے تمام انتظامی امور اور مناسک حج کے بارے میں بتا سکیں گے. محترم خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں آپ کو حکومت پاکستان کی وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس رب کریم نے آپ کو اپنا مہمان بنانے کا شرف بخشا. محترم سامعین، اس پریزنٹیشن میں ہم سب سے پہلے آپ کو اپنے گھر سے لے کر بیت اللہ شریف تک پیش آنے والے تمام انتظامی امور کے بارے میں آگاہ کریں گے. اس کے بعد ادائیگی عمرہ کے بارے میں، مناسک کے بارے میں بتایا جائے گا. البتہ حج کی ادائیگی، زیارات مدینہ منورہ اور حج سے متعلق اہم اور متفرق امور کے بارے میں پریزنٹیشنز کے دوسرے موڈول پیش کیے جائیں گے. محترم سامعین، حج ایک نہایت عظیم عبادت ہے اور زندگی میں ایک بار صرف صاحب استطاعت پر فرض ہے. اس لیے عازمین حج کے لیے اس کے ہر پہلو سے تربیت نہایت ضروری ہے. اچھی طرح تربیت حاصل کر لینے کے بعد ہی حجاز مقدس میں گزرنے والے ہر لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. حج کا سفر چونکہ مشکل ہے، لہٰذا اس کی نیت میں ہی رب کریم سے ادائیگی حج میں آسانی کی دعا بھی کی جاتی ہے. لہٰذا ہم جتنی اچھی تربیت حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ ادائیگی حج میں ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا فرما دیں گے. بہترین تربیت سے نہ صرف ہماری ادائیگی حج انشاءاللہ کسی کوتاہی کے بغیر ممکن ہو سکے گی، بلکہ ہم اس مبارک سفر میں زیادہ اجر و ثواب اور برکات بھی سمیٹ سکیں گے. علاوہ ازیں چونکہ زیادہ تر عازمین حج کا بیرون ملک یہ پہلا ہوائی سفر ہوتا ہے، لہذا اچھی تربیت دوران سفر پیش آنے والی ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہنے کا سبب بھی بنتی ہے. رب کریم نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت 128 میں ارشاد فرمایا. خداوند قدوس نے اس آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا نقل فرمائی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے خلیل کہ جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اپنے رب سے عبادت کے طریقے سیکھنے کے لیے دعا طلب فرماتے ہیں. تربیت حج کے لیے آپ جن ذرائع سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ان میں سب سے اول حج تربیتی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شمولیت ہے. ایسے پروگراموں کا اہتمام نہ صرف حکومت پاکستان سفر حج سے پہلے مختلف مقامات پر کرتی ہے، بلکہ کئی فلاحی تنظیمیں بھی اس کار خیر میں حصہ لیتی ہیں. اور یاد رکھیے، مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد بھی آپ کی امارات میں تربیتی پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا ہے. ان سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیے. اس کے علاوہ احکام حج کی کتابوں کا مطالعہ فرمائیے. اس مقصد کے لیے وزارت مذہبی امور بھی حجاج کی رہنمائی کے لیے کتب مہیا کرتی ہے. تربیت کا ایک اور اہم ذریعہ حج ویڈیوز ہیں. جن حضرات کو انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے وہ وہاں سے حج ویڈیوز کا مطالعہ کریں. اور اس کے علاوہ وزارت کی طرف سے بھی ویڈیوز کا اہتمام کیا جاتا ہے. علاوہ ازیں آپ اپنے گروپ میں اکٹھے ہو کر مناسک حج کے بارے میں بات چیت کریں. مثلا عمرہ کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے گروپ کے ساتھی اکٹھے ہوں اور مناسک عمرہ کے بارے میں ایک دوسرے سے گفتگو کریں، اور جن کی ذہنوں میں کچھ سوالات ہوں وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھیں. اس سے انشاءاللہ ادائیگی مناسک میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. محترم خواتین و حضرات، حجاز مقدس میں حجاج کرام کا قیام عموماً 40 دن کا ہوتا ہے. ان 40 دنوں میں وہ عمرہ کرتے ہیں اور حج کے ایام میں حج کرتے ہیں.
8 یا 9 دن کے لیے زیارت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اور باقی دنوں میں عمومی عبادات کا اہتمام کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، حج کی عبادت کے لیے ایک بنیادی اصول عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مناسک حج ہر اسلامی عبادت کی طرح فرض، واجب، سنت اور مستحب اعمال پر مشتمل ہوتے ہیں، اور ان اعمال کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر حج کے فرائض میں سے کوئی فرض یعنی رکن ترک ہو جائے تو حج ہوگا ہی نہیں۔ اگر واجبات میں سے کوئی واجب ترک ہو گیا تو حدود حرم میں ایک جانور ذبح کیا جائے گا جسے دم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حالت احرام میں کسی ممنوع عمل کا ارتکاب ہو جائے تو بھی تلافی کی مختلف صورتیں ہیں۔ بعض ممنوعات کے ارتکاب میں دم لازم ہوتا ہے اور بعض پر مختلف قسم کے کفارے عائد ہوتے ہیں۔ کسی سنت کے چھوٹ جانے پر کوئی کفارہ نہیں، البتہ سنت کا قصدن ترک کرنا برا اور قابل ملامت عمل ہے۔ سنت پر عمل کرنے سے عبادت کا حسن بڑھتا ہے اور ثواب و اجر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب آپ کے گھر سے لے کر بیت اللہ شریف تک کے مبارک سفر کے دوران پیش آنے والے معاملات کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کا پاسپورٹ، جس پر حج کا ویزا لگا ہوگا، حج شناختی کارڈ اور ایئر ٹکٹ وغیرہ آپ کو متعلقہ حاجی کیمپ سے روانگی سے 2 دن قبل مہیا کیا جائے گا۔ البتہ اپنے قومی شناختی کارڈ کی کچھ فوٹو کاپیاں اپنے پاس رکھ لیں۔ اگر آپ پرائیویٹ اسکیم کے تحت حج پر روانہ ہو رہے ہیں تو یہ سارے کاغذات آپ کو متعلقہ حج آرگنائزر گروپ کے دفتر سے ملیں گے۔ روانگی سے قبل اپنا طبی معائنہ کرا لیجئے اور متعلقہ حاجی کیمپ سے حفاظتی ٹیکے لگوانے کے بعد پیلے رنگ کا انٹرنیشنل ہیلتھ سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر لیجئے۔ اگر آپ شوگر، دل کے امراض یا کسی اور مرض کی دوائیں روزانہ لیتے ہیں تو 40 ایام کی دوائیں اپنے ڈاکٹر کے تجویز کردہ نسخے کے ساتھ حاجی کیمپ میں موجود سرکاری ڈسپنسری سے علیحدہ پیک کروا لیجئے، کیونکہ کھلی دوائیں سعودی عرب لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ دوران حج حجاج کرام کو کافی پیدل چلنا پڑتا ہے، اس لیے حج سے پہلے اپنی جسمانی صحت پر خصوصی توجہ دیجیے اور روزانہ 4 سے 5 کلومیٹر پیدل چلنا اپنی عادت بنا لیں۔ ننگے پاؤں فرش پر چلنے کی پریکٹس بھی دوران طواف فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ حجاز مقدس میں قیام کے دوران اخراجات کے لیے مناسب رقم کا بندوبست بھی کر لیں۔ مختلف افراد کے ذاتی اخراجات مختلف ہوتے ہیں، البتہ ایک اندازے کے مطابق 2000 سے 2500 سعودی ریال ایک فرد کے لیے اپنے پاس رکھیں۔ 2 افراد کے لیے 3000 سے لے کر 3500 سعودی ریال کافی ہوں گے۔ اپنے گروپ میں دوسرے افراد کے بارے میں معلومات بھی حاصل کر لیں اور ان کے ساتھ رابطے میں رہیں تاکہ تربیت اور روانگی سے متعلق معلومات کا تبادلہ کیا جا سکے۔ کسی خاص تجربہ کار شخص کو گروپ لیڈر مقرر کر لیں۔ حج کے موقع پر دنیا کے ہر حصے سے مسلمان حجاز مقدس کا سفر کرتے ہیں، گویا حج امت مسلمہ کی ایک عالمی کانفرنس کا منظر پیش کرتا ہے۔ اس عظیم اجتماع میں آپ عرض پاک کی نمائندگی کر رہے ہوں گے، لہذا خواتین اپنے احرام پر اور مرد حضرات احرام کی چادر پر سبز ہلالی پرچم چسپاں کر رکھیں اور دوسرے ممالک کے حجاج کرام کے ساتھ نہایت اعلیٰ اخلاق سے پیش آئیں۔ غصے اور جھگڑے سے پرہیز کریں اور ہر معاملے میں ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کریں۔ وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی سرکاری اسکیم کے تحت حج پر جانے والے افراد کو ایک خط کے ذریعے تاریخ اور پرواز روانگی کے بارے میں مطلع کرتی ہے۔ روانگی کا شیڈول وزارت کی ویب سائٹ www.hajinfo.org پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ پرائیویٹ اسکیم کے تحت سفر حج کرنے والے افراد کو متعلقہ حج گروپ آرگنائزر اس بارے میں اطلاع فراہم کرتے ہیں۔ روانگی کی تاریخ سے 2 دن قبل سرکاری اسکیم کے حجاج کرام متعلقہ حاجی کیمپ تشریف لے جائیں، متعلقہ ایئر لائن کے کاؤنٹر سے پاسپورٹ اور ایئر ٹکٹ وصول کریں، اسی دن ڈسپنسری سے دوائیں بھی پیک کرائیں، حفاظتی ٹیکے لگوا کر بین الاقوامی صحت سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں اور متعلقہ بینک کی برانچ سے رقم بھی وصول کر لیں۔ یاد رکھیں
بینک سے واپس کی گئی رقم کا دار و مدار مکہ مکرمہ میں آپ کے لیے لی گئی بلڈنگ کے کرائے پر منحصر ہے۔ چونکہ کرائے پر لی گئی مختلف عمارات کے کرائے حرم شریف سے فاصلے کے حساب سے کم یا زیادہ ہوتے ہیں، اسی طرح حجاج کرام کو واپس کی گئی رقم بھی مختلف ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں دوسرے حجاج کرام یا بینک کے عملہ سے بحث سے گریز کریں۔ اہم سفری دستاویزات جو آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے، ان میں پاسپورٹ جس پر حج کا ویزا لگا ہو، ہوائی جہاز کا ٹکٹ، حج شناختی کارڈ، بین الاقوامی صحت سرٹیفکیٹ اور قومی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپیاں شامل ہیں۔ آپ کے ضروری سامان میں جو چیزیں شامل ہیں وہ عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سوٹ کیس 1 عدد، احرام 2 عدد، ایک تولیے والا اور دوسرا سادہ لٹھے والا، عبایا 2 عدد برائے خواتین، شلوار قمیض 4 یا 5 جوڑے، اگر واش اینڈ ویئر ہوں تو بہتر ہے، گرم چادر 1 عدد۔ مزدلفہ کی رات کے لیے یہ صرف سرد موسم میں ضرورت ہوتی ہے۔ چھوٹے تولیے 2 عدد، رومال 4 عدد، دھوپ سے بچاؤ کی ٹوپی 1 عدد، سینڈل یا پشاوری چپل 1 عدد، کھلی چپل برائے حج 2 عدد، لکھائی کا سامان مارکر وغیرہ، موبائل سیٹ چارجر 1 عدد، بمے 2 بیٹریاں ہر فرد کے لیے، دھوپ والی اینک 1 عدد، نظر والی اینک 2 عدد اگر استعمال کرتے ہیں تو، چھوٹی استری 1 عدد، چائے کی کیتلی 1 عدد بجلی والی، دوائیں، پٹی زخم کے لیے اور مرض ضرورت کے مطابق، ماسک 1 درجن، حج کی کتابیں حسب ضرورت، برتن، پلیٹ، مگ اور چمچ، تھیلیاں 2 عدد چھوٹی کنکریوں کے لیے اور 1 عدد بڑی چپلوں کے لیے، رقم سعودی ریال حسب ضرورت، متفرق اشیاء، ٹوتھ برش، مسواک، نیل کٹر، چھوٹا چاقو یا چھری، ریزرز، سوئی دھاگا، ازار بند ڈالنے کے لیے ازارنی، ٹیشو پیپرز، کنگھی، چھوٹی کینچی، رسی، احرام پر باندھنے والی بیلٹ اور دسترخوان وغیرہ۔ حجاج کرام کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم وزن کے ساتھ روانہ ہوں اور غیر ضروری اور ممنوعہ سامان ساتھ لے جانے سے گریز کریں۔ محترم حجاج کرام، سب سے بہتر سامان جس کو ساتھ لے جانے کی ہدایت خداوند قدوس نے اپنی مقدس کتاب میں بیان فرمائی اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے، پس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے اس مبارک سفر میں کسی بھی وقت صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے، کیونکہ حج صرف چند مناسک کا نام نہیں بلکہ اپنی شخصیت کو مکمل طور پر اسلامی طرز زندگی سے ہم آہنگ کرنے کا نام ہے۔ اپنا سامان 2 حصوں میں بند کریں، ایک وہ حصہ جو زیادہ تر سامان پر مشتمل ہوگا اسے آپ سوٹ کیس میں بند کریں اور ایئرپورٹ پر ایئر لائن کے عملے کے حوالے کریں۔ یہ وہاں پر بک کر لیا جاتا ہے اور دوران سفر آپ کے ساتھ موجود نہیں ہوتا۔ سعودی عرب پہنچنے کے بعد ایئرپورٹ پر یہ سامان آپ کو واپس دے دیا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ آپ کے دستی سامان پر مشتمل ہوتا ہے جو دوران سفر آپ کے پاس رہے گا۔ اس میں ضروری کاغذات بشمول پاسپورٹ، ٹکٹ، ضروری کرنسی، انٹرنیشنل ہیلتھ سرٹیفکیٹ، ضروری دوائیں، احرام کی چادریں اور احرام کی بیلٹ وغیرہ شامل ہیں۔ حج کی مخصوص چپل کہ جس سے پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی نہ چھپے گھر سے ہی پہن لیں۔ حجاج کرام ایئرپورٹ روانگی سے قبل گھر میں غسل کر لیں اور بدن پر خوشبو وغیرہ لگا لیں تاکہ ایئرپورٹ جا کر صرف احرام ہی باندھنا ہو۔ ہوائی اڈے پہنچنے کے بعد جب آپ بین الاقوامی روانگی والے حصے سے ہوائی اڈے کی عمارت کے اندر داخل ہوں گے تو سب سے پہلے کسٹم حکام آپ کا سامان چیک کریں گے اور پھر سیکیورٹی چیک کے مختلف مرحلوں سے گزرنے کے بعد متعلقہ ایئر لائن کے کاؤنٹر پر پاسپورٹ
اور ایئر ٹکٹ دکھا کر آپ بورڈنگ پاس وصول کریں گے۔ یہاں پہ آپ بکنگ والا سامان جمع کرا دیں گے۔ اس کے بعد آپ FIA کے کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں گے، جہاں پاسپورٹ پر ضروری انٹری کی جائے گی، اور پھر سیکیورٹی کے مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد آپ مسافروں کی انتظار گاہ میں تشریف لے جائیں گے۔ مسافروں کی انتظار گاہ میں پہنچنے کے بعد مرد حضرات مخصوص جگہ پر جا کر اپنے احرام کی ایک چادر جسم کے نچلے حصے پر باندھ لیں اور دوسری اوپر اوڑھ لیں۔ نیچے والی چادر کو ناف سے ہمیشہ اوپر رکھیں تاکہ سطر چھپا رہے۔ خواتین اپنے عام کپڑوں میں ہی رہیں، یہی ان کا احرام ہے، البتہ ان کا لباس مکمل ساتر ہونا چاہیے، یعنی خواتین کے ہاتھوں اور چہرے کے علاوہ سارا جسم ڈھانپا ہونا چاہیے۔ واضح رہے کہ خواتین کے بال بھی نظر نہیں آنے چاہیے، کیونکہ یہ ان کے سطر میں شامل ہیں۔ احرام باندھنے کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل برائے احرام ادا کریں۔ نوافل کی پہلی رکعت میں سورہ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا اولا ہے۔ نفل ادا کرتے وقت سر چادر سے ڈھانپ لیں اور سلام پھیرنے کے بعد سر ننگا کر لیں۔ یاد رہے اس کے بعد عمرہ مکمل ہونے تک حالت احرام میں جو بھی آپ نمازیں ادا کریں گے ان میں سر نہیں ڈھانپنا چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ پر احرام کی پابندیاں لاگو ہو چکی ہوں گی۔ دوران حج مختلف مواقع پر جو بھی نیت کی جاتی ہے اس کے 3 بڑے حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے حصے میں ارادہ یا نیت ظاہر کی جاتی ہے، دوسرے حصے میں آسانی اور تیسرے حصے میں قبولیت کی دعا کی جاتی ہے۔ مثلا یا اللہ میں فلاں کام کی نیت کرتا یا کرتی ہوں، تو اسے میرے لیے آسان بنا اور میری طرف سے قبول و منظور فرما۔ نوافل ادا کرنے کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر عمرے کی نیت یوں کیجیے: یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے عمرے کی نیت کی، تو اسے میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول اور منظور فرما۔ اب مرد حضرات عمرے کی نیت سے 3 بار بلند آواز سے اور خواتین 3 بار آہستہ آہستہ تلبیہ پکاریں۔ تلبیہ کہنے کے ساتھ ہی آپ پر احرام کی پابندیاں لاگو ہو جائیں گی۔ تلبیہ کے بعد دعا مانگنا سنت ہے، لہٰذا اپنے اہل و عیال، اپنے ملک اور کل امت مسلمہ کی کامیابی اور سرخری کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کریں۔ اس کے بعد تلبیہ کا ورد کثرت سے جاری رکھیں۔ یاد رہے کہ خواتین 3 بار تلبیہ آہستہ آہستہ پکاریں گی۔ خواتین و حضرات، میقات وہ مقام ہے جس سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ جب آپ کا جہاز میقات سے تقریباً 30 منٹ کے فاصلے پر ہوگا تو جہاز کا عملہ اعلان کرتا ہے کہ جن خواتین و حضرات نے احرام نہیں باندھا وہ حالت احرام میں آ جائیں اور عمرے کی نیت کر لیں۔ مکہ مکرمہ کی طرف مختلف اطراف سے سفر کرنے والوں کے لیے مختلف مقامات پر میقات ہیں جن کو اس نقشے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ حالت احرام میں آنے کے بعد حجاج کرام پر کچھ حلال کام بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ ان کی تفصیل کچھ یوں ہے: مرد کا ٹوپی یا کپڑے سے سر یا چہرہ ڈھانپنا، وگ وغیرہ پہننا۔ خاتون کا کپڑے سے چہرہ ڈھانپنا، چہرے کے آگے سے ہٹا ہوا نقاب جائز ہے۔ ناخن یا بال کاٹنا، خوشبو لگانا، مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا اور ایسی چپل پہننا جس سے پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی چھپ جائے، خشکی کے جانور کا شکار یا شکار میں معاونت کرنا، میاں بیوی کی مخصوص باتیں، منگنی یا عقد وغیرہ کرنا، حرم کی حدود میں ہرے بھرے خضر و پودے اکھاڑنا، لڑائی جھگڑا کرنا، حدود حرم میں گری ہوئی کوئی بھی چیز اٹھانا، البتہ لوگوں میں اعلان کے لیے اٹھا سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، وہ اعمال جو احرام کی حالت میں جائز ہوتے ہیں ان میں انگوٹھی، نگ، گھڑی یا ہیڈ فون پہننا، چھتری یا گاڑی کی چھت سے سایہ حاصل کرنا، بغیر صابن کے سر اور بدن دھونا، زخم پر پٹی باندھنا، مسواک کرنا، ٹیکا لگانا، پیشاب پاخانہ یا وضو توڑنا، پھل کھانا چاہے خوشبودار ہو،
کاندھے یا گلے میں بیگ لٹکانا، موذی جانور کو مارنا، ٹیشو پیپر یا کپڑے سے پسینہ صاف کرنا۔ تقریباً 4-5 گھنٹے کے بعد آپ کا جہاز انشاءاللہ جدہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اترے گا، جہاں آپ کو غیر معمولی تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہاں چونکہ کئی ممالک سے حجاج کرام کی پروازیں اترتی ہیں اور انہیں امیگریشن اور دیگر مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، لہذا عام طور پر یہاں 4 سے 6 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یوں سمجھیے یہ آپ کے صبر کی آزمائش کا پہلا مرحلہ ہے۔ جدہ ایئرپورٹ پر اترتے ہوئے اپنی قسمت پہ ناز کیجیے کہ اس رب کریم نے آپ کو حجاز مقدس میں اپنے پاؤں رکھنے کی توفیق بخشی، اور شکرانے کے طور پر تلبیہ کو زور زور سے پکاریے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ خواتین و حضرات، جدہ ایئرپورٹ پر ہوائی جہاز سے اترنے کے بعد آپ کی ویکسینیشن کی جائے گی، اور بعض اوقات پاکستان میں کی گئی ویکسینیشن کا کارڈ بھی چیک کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سعودی عملہ آپ کو امیگریشن کاؤنٹرز کی طرف لے جائے گا، جہاں امیگریشن دستاویزات مکمل کی جاتی ہیں اور آپ کے پاسپورٹ پر ضروری اندراج کیا جاتا ہے۔ امیگریشن کے مرحلے سے گزرنے کے بعد آپ اپنا بک کرایا گیا سامان وصول کریں گے۔ کسٹم کلیئرنس اور سیکورٹی کے مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر تشریف لائیں گے۔ اگر آپ کے پاسپورٹ پر ٹرانسپورٹ سٹیکرز پاکستان میں چسپاں نہیں کر دیے گئے تو آپ گروپ لیڈر کے توسط سے مکتب الوکلاء کے دفتر سے ٹرانسپورٹ اور حج سٹیکرز اپنے پاسپورٹ پر چسپاں کرائیں۔ جب آپ جدہ کے ہوائی اڈے کی بلڈنگ سے باہر آئیں گے تو سرکاری اہلکار آپ کا سامان جمع کر کے ایک بڑی ٹرالی میں رکھ کر آپ کی انتظار گاہ میں لے جائیں گے، جہاں پر بڑی بڑی چھتریوں سے ڈھکے میدان میں مختلف ممالک کے حجاج کے لیے انتظار گاہیں بنائی گئی ہیں۔ یہاں آپ اس وقت تک انتظار کریں گے کہ جب تک جدہ جانے کے لیے آپ کی بسوں کا انتظام نہیں ہو جاتا۔ آپ کے لیے بسوں کا انتظام ہونے کے بعد پاکستانی معاونین بسوں کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے اور آپ اپنا سامان اپنے گروپ کے لیے مقرر کردہ بسوں میں منتقل کروائیں گے۔ خیال رہے آپ کا سامان جس بس پر رکھا گیا ہے آپ اسی بس پر سوار ہو رہے ہیں۔ یہاں آپ کے پاسپورٹ جمع کر لیے جائیں گے جو کہ وطن واپسی کے وقت جدہ ایئرپورٹ پر آپ کو دوبارہ دیے جائیں گے۔ تقریباً 1 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد بس زمزم دفاتر کے سامنے رکے گی اور کچھ ضروری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس کے کچھ دیر بعد آپ حدود حرم میں داخل ہوں گے، جہاں سے آگے صرف مسلمان ہی جا سکتے ہیں۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج حرم مکی کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں۔ خدا بند کریم کا شکر ادا کیجیے اور تلبیہ کا ورد نہایت شوق سے بلند آواز میں کیجیے۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد آپ کو اپنے مکتب کے دفاتر میں لے جایا جائے گا۔ وہاں آپ کو اپنے مکتب کی شناختی بینڈ اور کارڈ دیے جائیں گے۔ یاد رہے یہ پیلے رنگ کا بینڈ جو آپ ہر وقت اپنی کلائی پر پہنے رکھیں گے دراصل آپ کے پاسپورٹ کا نعم البدل ہے اور آپ کی شناخت ہے کہ آپ سفر حج پر ہیں اور غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں داخل نہیں ہوئے۔ مکتب کے دفاتر میں ضروری کارروائی مکمل ہو جانے کے بعد آپ کو اپنی بلڈنگ میں لے جایا جائے گا، جہاں مکہ مکرمہ میں حجاج کرام کے لیے لی گئی عمارات کے نظام کے بارے میں ضروری اطلاعات فراہم کرنا فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ سرکاری طور پر حاصل کی گئی عمارات کو ان کے محل وقوع کے اعتبار سے مختلف سیکٹرز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہر سیکٹر میں کئی بلڈنگز ہوتی ہیں اور ہر بلڈنگ کا ایک مخصوص نمبر ہوتا ہے جو پاکستانی پرچم کے رنگ والے بورڈ پر بلڈنگ کے سامنے آویزاں کیا ہوتا ہے۔ پرائیویٹ اسکیم کے تحت سفر کرنے والے حجاج کرام کے لیے بلڈنگز کا بندوبست متعلقہ حج گروپ آرگنائزرز کرتے ہیں۔ حجاج کرام سے گزارش ہے کہ
کہ جب بسیں آپ کی عمارت کے قریب پہنچ جائیں تو صبر کا مظاہرہ کریں اور پاکستانی معاونین حجاج سے تعاون کریں۔ اس مرحلے پر عموماً بلڈنگز میں ازدحام بن جاتا ہے، لہٰذا معاونین کی ہدایت پر عمل کریں تاکہ آپ آرام سے اپنے مخصوص کمروں میں جا سکیں۔ یاد رہے کہ تقریباً 15 سے 20 گھنٹے سفر کے مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد آپ اپنے کمرے میں پہنچے ہیں، اس لیے بدن پر تھکاوٹ کے آثار نمایاں ہوں گے، لہٰذا ضروری ہے کہ عمرہ کی ادائیگی سے پہلے کچھ دیر آرام کر لیا جائے تاکہ مناسک عمرہ مکمل سکون اور خشوع و خضوع سے ادا کیے جا سکیں۔ حکومت پاکستان مسجد حرام سے دور واقع بلڈنگز میں رہائش پذیر حجاج کرام کی سہولت کے لیے حرم تک ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرتی ہے۔ اس مقصد کے لیے تمام بلڈنگز کی مناسب گروپ بندی کی جاتی ہے اور ہر گروپ کے نزدیک ایک بس اسٹاپ بنایا جاتا ہے جہاں سے ہر نماز کے نظام الاوقات کے مطابق بسیں موجود رہتی ہیں اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے حجاج کرام کو لے کر حرم کی طرف روانہ ہوتی ہیں۔ ہر بس کے سامنے اس کا مخصوص سیکٹر نمبر اور بلڈنگ نمبر درج ہوتا ہے تاکہ حجاج کرام کو اپنی بس کی شناخت میں آسانی ہو۔ یہ بسیں حرم کے قریب 1 یا 2 کلومیٹر کے فاصلے پر بنائے گئے ایک اور بس سٹاپ تک لے جاتی ہیں۔ یہ بس سٹاپ عموماً مسقوطہ، کدئی اور قرب و جوار کے علاقے میں بنائے جاتے ہیں۔ اس بس سٹاپ سے مسجد حرام تک سعودی حکومت کی ٹرانسپورٹ سروس موجود ہوتی ہے۔ ایام حج سے کچھ دن پہلے اور بعد ان بسوں پر حجاج کرام کا رش بہت بڑھ جاتا ہے۔ ان ایام میں بسوں میں سوار ہوتے وقت نہایت صبر سے کام لیں اور دھکم پیل سے پرہیز کریں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ بس سٹاپ پر نماز کے 1 یا 2 گھنٹے بعد ہی رش کم ہو جاتا ہے۔ نیز مشکلات سے بچنے کے لیے حرم جانے اور واپس جانے کے مناسب اوقات اپنائیں تاکہ انتظار اور رش کی اذیت سے بچ سکیں۔ بسوں سے اترتے وقت بھی صبر اور نظم و ضبط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ حجاج کرام کو چاہیے کہ باری باری اپنی سیٹوں سے اٹھیں اور ایک خاص ترتیب سے بس سے اتر کر منظم قوم کے افراد ہونے کا ثبوت دیں۔ بس کے انتظار کے وقت اور دوران سفر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ اس انتظام میں اگر کوئی تکلیف بھی پیش آئے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھیں اور غصے میں نہ آئیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو اس صبر کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ سعودی شٹل سروس کے بس سٹاپ سے اتر کر مسجد حرام میں جانے کے لیے آپ کو تھوڑی ہی دیر پیدل چلنا پڑتا ہے۔ جب بھی حرم میں پہلی بار جائیں تو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ آپ کون سی سڑک سے اور کون سے دروازے سے حرم میں داخل ہوئے ہیں۔ جس دروازے سے بھی آپ کا حرم میں داخلہ ہو، پہلے ہی اس دروازے کے باہر موجود اہم نشانات اور بڑی عمارتیں ذہن نشین کر لیں تاکہ جب بھی آپ حرم سے باہر آئیں تو ان نشانات کی مدد سے بس سٹاپ کی سمت کی درست نشاندہی کر سکیں۔ یہاں حجاج بیت اللہ کی رہنمائی کے لیے مسجد حرام کا مختصر تعارف فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ حرم کے بڑے دروازوں کے نام باب الملک عبدالعزیز، باب الملک فہد اور باب ملک عبداللہ ہیں۔ بڑے دروازوں پر مینار بھی بنے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے دروازے ہیں جن میں ہر دروازے کا اپنا ایک نمبر ہوتا ہے۔ باب عبدالعزیز کا نمبر 1 ہے اور وہاں سے گھڑی کے الٹے رخ بالترتیب باقی دروازوں کے نمبر آگے بڑھتے ہیں۔ جس بھی دروازے سے حرم میں داخل ہوں اس کا نمبر یاد رکھیں تاکہ باہر آتے وقت بھی اسی دروازے کو استعمال کر سکیں۔ حرم میں داخلہ بڑے ہی کرم کی بات ہے۔ ذرا دل کو سنبھالیے کہ خداوند قدوس کا وہ عظیم گھر جس کی طرف رخ کر کے آپ ساری عمر نمازیں پڑھتے رہے ہیں، آج وہ آپ کی نظروں کے سامنے آنے والا ہے۔ خانہ کعبہ پر پہلی نظر کی بہت فضیلت ہے۔ یہ قبولیت دعا کی گھڑی ہے، لہٰذا جب مسجد حرام میں داخل ہوں پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں۔
بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اب نظروں کو جھکائے، ہو سکے تو ندامت کے آنسو بہاتے آگے بڑھتے جائیں۔ جب آپ آخری سیڑھیاں اتر کر سفید سنگ مرمر والے دالان میں اتریں گے تو سمجھ لیں اب رب کریم کا عظمتوں والا گھر آپ کے سامنے ہے۔ جس راستے سے آپ دالان میں اترے ہیں وہاں سے تھوڑے دائیں یا بائیں سرک کر کھڑے ہو جائیں تاکہ راستے سے گزرنے والے افراد کی وجہ سے آپ کی دعا میں خلل نہ ہو۔ اب نظریں اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر کہتے ہوئے خوب گڑ گڑا کر اپنے رب سے خطاؤں کی معافی کے لیے دعا مانگیں۔ جو چاہیں اپنے رب سے مانگیں کیونکہ یہ قبولیت دعا کی گھڑی ہے، اور دعاؤں کے ساتھ مستجاب الدعوات ہونے کی دعا بھی مانگ لیں، یعنی اے میرے رب آج کے بعد جو بھی نیک دعا مانگوں اسے قبول فرما لینا۔ عمرہ کے باقی مناسک بیان کرنے سے پہلے آپ کو مسجد حرام میں موجود اہم مقامات کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ حجر اسود بیت اللہ شریف کے دروازے کے بالکل قریب خانہ کعبہ کے مشرقی کونے میں نصب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیشرو انبیاء کرام نے اس مبارک پتھر کا بوسہ لیا ہے۔ ملتزم کعبہ شریف کے دروازے سے لے کر حجر اسود تک بیت اللہ شریف کی دیوار کو مقام ملتزم کہا جاتا ہے۔ اس مقام کو ملتزم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف سے فارغ ہو جاتے تو اس جگہ آ کر کعبہ شریف سے چمٹ جاتے اور اپنا سینہ مبارک ہاتھوں اور رخسار کو اس جگہ سے چمٹا لیتے۔ یہ ان مقامات سے ہے جہاں پر دعائیں یقیناً قبول ہوتی ہیں۔ حتیم کعبہ شریف کے شمال میں نصف گول دائرہ کی شکل کی طرح کی جگہ حتیم کہلاتی ہے۔ یہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ اس مقام کے فضائل میں سے یہ ہے کہ اس میں نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے کسی نے بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھی۔ طواف کرتے وقت حتیم کے اندر سے نہیں گزرنا چاہیے۔ مطاف خانہ کعبہ کے چاروں طرف کھلی جگہ جس پر طواف کیا جاتا ہے مطاف کہلاتی ہے۔ مقام ابراہیم علیہ السلام یہ بھی جنت کا ایک پتھر ہے جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے لائے تاکہ وہ اس پر کھڑے ہو کر کعبہ شریف کی تعمیر کر سکیں۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے تو آپ کے پاؤں مبارک اس کے اندر دھنس گئے، اور آپ کے مبارک پاؤں کے نشانات آج بھی اس پتھر پر موجود ہیں۔ اس کی فضیلت قرآن مجید اور احادیث شریف میں وارد ہوئی ہے۔ صفا و مروہ بیت اللہ کے قریب دو پہاڑیاں تھیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ ننھے اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں انہی دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی نیک بندی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ تا قیامت عمرہ اور حج ادا کرنے والے مسلمانوں کو ان پہاڑیوں کے درمیان سعی کے لیے پابند فرما دیا۔ اب یہ پہاڑیاں ایک 3 منزلہ برآمدے کے اندر ہیں جس کے فرش کو سفید سنگ مرمر سے مزین کر دیا گیا ہے۔ یہ برآمدہ اب مسجد حرام کا حصہ ہے۔ مسجد حرام کے مختصر تعارف کے بعد اب عمرہ کے مناسک بیان کیے جاتے ہیں۔ عمرہ کے باقی مناسب اس تصویر پر دیکھے جا سکتے ہیں، یعنی سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف، اور پھر 2 رکعت نماز، ملتزم پر دعا، زمزم پینا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی، اور آخر میں حلق یا قصر یعنی سر کے بال منڈوانا یا چھوٹے کرانا۔ طواف عمرے کا اہم ترین رکن، اور اس کا آغاز حجر اسود کے سامنے سے کیا جاتا ہے۔
اس مقام کی نشاندہی کے لیے حجر اسود کے سامنے دھاتی چبوترے پر سبز رنگ کی ٹیوب لائٹ نصب کر دی گئی ہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیجئے اور احرام کی اوپر والی چادر کو اپنے دائیں کندھے کی بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دیجئے۔ یاد رکھیں، صرف دوران طواف دایاں کندھا ننگا کرنا سنت ہے، اسے ہرگز نہ بھولیں، اور طواف کی نیت کریں، اے اللہ، میں تیری رضا کے لیے تیرے محترم گھر کے طواف کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا یا کرتی ہوں، ان کو میرے لیے آسان بنا دے اور قبول فرما لے۔ حجر اسود کے کونے کی سیدھ میں نماز کی طرف دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے پڑھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اور ہاتھ نیچے چھوڑ دیں۔ یہ عمل استقبال حجر اسود کہلاتا ہے۔ جب حجر اسود کے بالکل سامنے اس طرح آ جائیں کہ سبز روشنی آپ کے دائیں کندھے کی طرف اور حجر اسود بائیں کندھے کی سیدھ میں ہو، تو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف اشارہ کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہیں۔ یہ عمل استلام کہلاتا ہے اور سنت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا طواف شروع ہو جائے گا۔ طواف کا ہر چکر پورا ہونے پر حجر اسود کا استلام کرنا چاہیے، اور ایک طواف کے لیے بیت اللہ کے 7 چکر پورے کرنا ضروری ہیں۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر کندھے ہلاتے ہوئے قدر تیزی سے چلنا سنت ہے۔ یہ عمل رمل کہلاتا ہے، جبکہ آخری 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے۔ لہذا پہلے چکروں میں اگر رمل کرنا بھول بھی جائیں تو آخری چکروں میں رمل نہ کریں۔ طواف کے دوران کوئی خاص دعا پڑھنا ضروری نہیں، اور پھر کتاب سے دیکھتے پڑھنے سے توجہ کتاب کی طرف رہتی ہے اور قلب کا رب کعبہ سے نہیں جڑ پاتا۔ لہذا اپنی زبان میں جو بھی دعا چاہے کریں، نیز درود شریف، استغفار، تیسرا کلمہ اور دوسرے اذکار کریں۔ البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھنا سنت ہے۔ یاد رکھیے، رکن یمانی سے لے کر رکن اسود کے سامنے تک یہی وہ مقام تھا کہ جہاں پر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا پڑھ رہے تھے۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اسی مقام پر آج آپ کو وہی الفاظ دہرانے کا موقع ملا۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ مطاف کہ جہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں لگے، آج آپ کو وہاں پر چلنے کی توفیق بخش دی گئی ہے۔ یاد رکھیے، آج اگر آپ نقش قدم پر چلنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں تو زندگی میں بھی نقش قدم پر چلنے کا آج مصمم ارادہ کر لیجئے۔ طواف مکمل کرنے کے بعد ایسی جگہ 2 رکعت نماز پڑھیں کہ مقام ابراہیم آپ کے اور کعبہ شریف کے درمیان ہو۔ بھیڑ کی وجہ سے ایسی جگہ نہ ملے تو کسی بھی دوسری جگہ پڑھ لیں۔ اگرچہ مقام ابراہیم کے پیچھے طواف کے نوافل پڑھنا سنت ہے، لیکن حج کے موقع پر بے پناہ بھیڑ کی وجہ سے ایسا کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ لہٰذا مسجد حرام میں کسی بھی جگہ بھیڑ سے بچتے ہوئے پرسکون طریقے سے نوافل ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھنا اولا ہے، اور نماز کے بعد دعا مانگیں۔ اس کے بعد ملتزم سے چمٹ کر دعا مانگنا مستحب ہے، لیکن یہ دعا آپ بعد میں نفلی طواف کے وقت کر سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں ملتزم کے قریب بالکل نہ جائیں، کیونکہ وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے جو کہ احرام کی پابندیوں میں سے ایک ہے۔ لہٰذا دوگانہ پڑھنے کے بعد زمزم کی طرف آئیں اور قبلہ رخ ہو کر جی بھر کے زمزم پئیں۔ زمزم کو سر چہرے پر ملیں، لیکن آداب کا خیال رکھیں۔ بہتر ہے زمزم ہمیشہ ایسے کولر سے پئیں جن پر عربی زبان میں غیر مبرد اور انگریزی زبان میں نٹ کولڈ کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں۔
کیونکہ یہ زیادہ ٹھنڈا نہیں ہوتا اور اسے گلا خراب نہیں ہوتا۔ یہاں پر طواف کے فرائض، واجبات اور سنتوں کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ آپ طواف تمام شرعی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کر سکیں۔ خواتین و حضرات، طواف کے 2 فرائض ہیں، یعنی نیت کرنا اور 4 چکر لگانا۔ واجبات میں وضو، سطر ڈھانپنا، حجر اسود کے سامنے سے شروع کرنا، پیدل چلنا، دوران طواف کعبے کا بائیں طرف ہونا، حتیم کے باہر سے چکر لگانا، 7 چکر پورے کرنا اور طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا۔ طواف کی سنتیں: اتباع یعنی اپنا دایاں کندھا ننگا کرنا، پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا، آخری 4 چکروں میں رمل نہ کرنا، بیت اللہ شریف کی طرف کمر یا پشت نہ کرنا، حجر اسود کے 9 استلام، رکن یمانی کو چھونا، رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان مخصوص دعا پڑھنا۔ عمرہ کی سعی: طواف ختم کرنے کے بعد عمرہ کرنے والے سعی کے 7 چکر ادا کرنے کے لیے صفا کی طرف جاتے ہیں۔ مطاف میں سے صفا کی طرف جانے کے لیے مختلف مقامات پر بورڈ لگائے گئے ہیں۔ صفا کی طرف جاتے ہوئے راستے میں جب حجر اسود نظر آئے تو 9واں استلام کریں، یہ سنت عمل ہے، اور صفا کے قریب پہنچیں تو اس طرح کہیں: ابدأ بما بدأ اللہ تعالی بہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ صفا پر پہنچ کر بیت اللہ کی طرف رخ کریں اور دل میں سعی کی نیت کر لیں، اور زبان سے بھی یوں کہیں تو افضل ہے: یا اللہ، میں تیری رضا کے لیے سعی کی نیت کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول و منظور فرما، اور اس کے طفیل مجھے، میرے گھر والوں کو اور کل امت مسلمہ کو دین و دنیا میں کامیابی اور سرخروئی عطا فرما، آمین۔ کعبہ کی طرف رخ کر کے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ پھر صفا سے مروہ کی طرف جائیں اور رستے میں جو دعائیں میسر ہوں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، وطن کے لیے، سب کے لیے مانگتے جائیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے وقت جب سبز لائٹوں کے نیچے پہنچیں تو مرد حضرات تیز دوڑیں اور خواتین اپنی نارمل رفتار سے چلیں اور تیز نہ دوڑیں۔ سبز لائٹوں سے گزرنے کے بعد پھر عام رفتار سے چلیں یہاں تک کہ مروہ تک پہنچ جائیں۔ رب اغفر وارحم انت العز الاکرم پڑھیں۔ سعی کرتے ہوئے یاد رکھیں، صفا سے مروہ تک جانے سے پہلا چکر مکمل ہوتا ہے اور پھر مروہ سے صفا تک آنے سے دوسرا چکر مکمل ہوتا ہے۔ دوران سعی اتباع یعنی دایاں کندھا ننگا نہ کریں۔ اس طرح صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر پورے کریں۔ یاد رکھیں، سعی صفا سے شروع ہوتی ہے اور مروہ پر ختم ہوتی ہے۔ سعی مکمل کرنے کے بعد حلق کروائیں، یعنی سر کے بال منڈوائیں، یا قصر یعنی کٹنگ کروائیں۔ سر کے چوتھائی حصے کی کٹنگ کروانا واجب، جبکہ سر منڈوانا افضل ہے۔ حلق اور قصر کے بعد احرام کی چادریں اتاریں، غسل کریں اور عام لباس پہن لیں۔ الحمدللہ، عمرہ مکمل ہوا۔